جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ راؤ انوار نے میرے بیٹے نقیب اللہ محسود شہید اور 3 دوسرے معصوم افراد کا بہیمانہ قتل کیا، جس کی تصدیق پولیس کی انکوائری رپورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی بنائی گئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ نے بھی کی ہے۔ آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ راؤ انوار قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پہنچ سے دور 2 ماہ تک روپوش رہا اور اس کی گرفتاری عمل میں لانے کے لیے خود محترم چیف جسٹس جناب ثاقب نثار کو معاملے کا نوٹس لینا پڑا، جس پر میں ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ اس جدوجہد میں پاکستان بھر کے عوام نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نقیب اللہ محسود کو اپنا بیٹا اور بھائی سمجھا۔ اس کے ساتھ میں میڈیا کا بھی مشکور ہوں جو اس کیس میں صرف میرے نہیں بلکہ ان 444 مظلوم خاندانوں کی بھی آواز بنے جن کے پیاروں کو خود پولیس رپورٹ کے مطابق راؤ انوار نے قتل کیا، مگر آج پورا پاکستان گواہ ہے کہ اس سنگین جرم کے ارتکاب کے باوجود راؤ انوار کسی مجرم کی طرح نہیں بلکہ حکومت کے کسی وزیر کی طرح دندناتا ہوا عدالت آتا ہے۔ میں سوال کرنے پر مجبور ہوں کہ یہ کیسی گرفتاری ہے کہ آج تک راؤ انوار کے ہاتھ میں ہتکڑی نہیں لگی۔ یہ کیسا نظام ہے جہاں ایک چھوٹی سی چوری کا غریب ملزم بھی جیل جاتا ہے مگر راؤ انوار آج تک اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے، جس کے لیے سندھ حکومت نے خاص انتظام کر کے بیک ڈیٹ میں نوٹیفیکیشن نکالا۔ جب میرے بیٹے کے قتل کے کیس کے دوسرے ملزم راؤ انوار کے ساتھ ہی جیل میں ہیں تو راؤ انوار خود کیوں نہیں؟ اگر راؤ انوار کی زندگی کو خطرہ ہے تو کیا سینٹرل جیل میں تمام قیدی غیر محفوظ ہیں؟ کیا رینجرز کے حراستی مراکز میں سیکیورٹی ناقص ہے جہاں بڑے بڑے ہائی پروفائل دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے؟ راؤ انوار شاید وہ پہلا ملزم ہے جس کی زندگی گرفتاری کے بعد اور آرام دہ ہو گئی ہے۔ جو اہم اقدامات اٹھائے ہیں اس حوالے سے تفصیل آپ کو دینا چاہوں گا۔ جیسے کہ آپ سارے جانتے ہیں کہ راؤ انوار اور اس کے ساتھی نقیب اللہ محسود شہید اور اس کے ساتھ 3 اور جو معصومین تھے ان کے قتل کے گناہ گار ثابت ہوئے، اور یہ صرف ہمارا الزام نہیں ہے بلکہ پولیس انکوائری کی اپنی رپورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے محترم چیف جسٹس نے جو جے آئی ٹی بنائی اس کی رپورٹ نے بھی ثابت کیا۔ آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پہنچ سے 2 مہینے تک راؤ انوار دور تھا، روح پوش تھا، اور اس کی گرفتاری کو عمل میں لانے کے لیے ملک کے چیف جسٹس نے خود معاملے کا نوٹس لیا، جس کے لیے ہم سب ان کا مشکور ہیں۔ ہم اس عوام کا مشکور ہیں جنہوں نے نقیب اللہ کو اپنا بیٹا اور اپنا بھائی سمجھا، اور ہم میڈیا کا مشکور ہیں کہ صرف نقیب اللہ کے خاندان کی نہیں بلکہ ان 444 خاندان کی آواز بنا جن مظلوموں کو راؤ انوار نے جن کے پیاروں کو قتل کیا ہے۔ مگر دہشت گردی کے اتنے سنگین الزام کے باوجود راؤ انوار عدالت میں کسی مجرم کی طرح نہیں مگر کسی حکومت کے وزیر کی طرح دندناتا ہوا آتا ہے، جہاں پولیس والے لائن لگا کے جھک کے اس سے سلامی لیتے ہیں۔ اس وقت تقریباً 12 کے قریب افراد اس کیس میں گرفتار ہیں۔ وہ کیا وجہ ہے کہ باقی 11 کے ہاتھ میں تو ہتھ کڑی ہے مگر راؤ انوار کے ہاتھ میں ہتھ کڑی نہیں لگتی؟ باقی 11 تو وہ اورنج کوٹی پہن کے آتے ہیں قیدی بتانے کی کہ ہم جیل کے قیدی ہیں، مگر راؤ انوار جو ہے کلف لگے نئے جوڑے کے اندر آتا ہے۔ وہ باقی 11 تو جیل کے اندر رہتے ہیں مگر راؤ انوار کے لیے ایک دن بھی اس کے گھر کا آرام اس سے جدا نہیں کیا گیا۔ ہم سوال کرنے پہ مجبور ہیں کہ یہ کیسی گرفتاری ہے؟ اس کے علاوہ پاکستان کی میڈیا نے ہی راؤ انوار کے کالے دھن اور کرپشن کے اوپر سے بھی پردہ اٹھایا اور اس کے غیر قانونی اور ناجائز طریقوں سے کمائی گئی اربوں روپے کی تفصیلات عوام کے سامنے لائیں، جس کے مطابق راؤ انوار کے ایس پی کی پوسٹ پر فائز ہونے کے باوجود اس کی ماہانہ تنخواہ صرف 1,13,772 روپے ہے۔ 2012 سے اب تک 74 بار دبئی کا سفر کیا مگر آج تک کسی بھی حکومتی ادارے نے اس معاملے کی چھان بین نہیں کی۔ کیا پاکستان میں ہر شہری کے لیے ایک قانون نہیں، یا حکومت ہر شہری پر ایک قانون کا نفاذ نہیں کرتی؟ کیوں سندھ حکومت راؤ انوار پر اتنی مہربان ہے؟ راؤ انوار کے اس اثر و رسوخ کے پیچھے آخر کیا وجہ ہے؟ میں حکومت، اداروں اور عدالتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے وعدے پر قائم رہیں، عوام کا اعتماد بحال کریں اور پاکستان کے نوجوانوں کے محفوظ مستقبل کے لیے نقیب اللہ محسود شہید اور دوسرے مظلوموں کو انصاف دلائیں۔